بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے احسان کے ساتھ ہم آج آسان لفظی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی 60 آیات ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ آیت نمبر 61 سے شروع کریں گے۔ تھوڑا سا پچھلا کچھ جو آیات نظر آ رہی ہیں ان کا تھوڑا سا میں دہرا دیتی ہوں، کیا ٹاپک چل رہا ہے، کیا بات چل رہی ہے، پھر آج کی آیت کو تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور تھوڑا سا آج ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری دیکھیں گے، بہت تھوڑی شارٹ، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن مجید میں جو ان کے بارے میں جو ذکر ہے، یہ وہ قوم تھی جسے کبھی اللہ تعالیٰ نے دین کے کام کے لیے چنا اور اس وقت کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اپنی بہت نعمتوں سے نوازا، بہت ان یوزول نعمتیں، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا جو ہمارے لیے بہت کامن ہوتی ہیں، لیکن اور یہ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان سے دین کا کام لینا تھا، انہیں جہاد کرنا تھا، لیکن انہوں نے ان سارے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی نعمتوں سے نوازا، انہوں نے اس مقصد کو پس پشت ڈال دیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے نبی کی اس طرح سے یہ احترام نہیں کرتے تھے۔ پھر بہت سارے نبیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے ان کو بھی قتل کر ڈالا، اور بہت بہت یہ اتنا جسے کہتے ہیں نا اخلاقی طور پر اتنا زوال پذیر ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جس طرح اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہوا، آج کی آیت میں ہم دیکھیں گے، اور اس کے جو غضب نازل ہوا، جو ذلت اور مسکنت ان پر تھوپ دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کا جو غضب نازل ہوا، اس کے نتیجے میں ان کو آج تک، اب سے کچھ عرصہ پہلے تک، اب بھی میں اس کا بھی ذکر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ساری دنیا میں ان کو رہنے کے لیے کہیں جگہ نہیں مل رہی تھی، ان کو ہر ملک سے نکالا گیا، ان کو دھتکارا گیا۔ تو اس کی آج کی آیت میں جو بتایا جائے گا کہ جو ان کے ساتھ ہوا، جو میں ہسٹری بیان کروں گی، اس سے پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے، آپ کو اندازہ ہو۔ تو ہم پچھلے کم از کم 2 ہفتے سے انہی کا ٹاپک دیکھتے آ رہے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں کے لیے، ان کے خاص طور پہ دین کے کام کے لیے چنا، اور اس کے بعد پھر ان پہ کس طرح اپنی نعمتوں سے نوازا، انہیں فرعونیوں کی جو وہ ظلم تھا اس سے نجات دی، اس کی غلامی سے نجات دی۔ ان کے سامنے فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ اس کے بعد جب یہ اس سمندر کراس کر کے جہاں پر جس صحرا میں پہنچے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بادلوں کا سایہ ہر وقت جتنا عرصہ وہاں رہے ہیں، پھر انہیں پانی اس طرح عطا کیا کہ یہ 12 قبائل ہیں، کہا جاتا ہے کہ 12 قبائل تھے، تو 12 قبائل کا 12 چشمے، تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو۔ آپ دیکھیے کس طرح سے خیال رکھا جا رہا تھا، کیونکہ ان سے ایک بہت بڑا کام لینا تھا، تو ان کو پانی کا کوئی ایشو نہیں، کیونکہ جھگڑے پانی پر بہت ہوتے تھے پہلے زمانے میں، مختلف قبیلے آپس میں پانی کی وجہ سے الجھ پڑتے تھے، جھگڑ پڑتے تھے۔ کھانے کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے من اور سلوا، جو ایک میٹھی چیز تھی، اور جو خودرو صحرا میں وہ چیزیں کس طرح ہر روز اگاتی تھیں یا اترتی تھیں، جب یہ باہر آتے تھے اپنے خیموں سے انہیں وہ مل جاتی تھیں۔ پھر جو سلوا، جو پرندے تھے، بٹیر جیسے کہہ لیں، یعنی کہ ایک پرفیکٹ ڈائٹ تھی۔ ایک انسان کو جو چاہیے ہوتا ہے، اس کو پروٹین چاہیے، اس کو کاربوہائیڈریٹس وٹس ایور، وہ سب چیزیں اس میں موجود تھی۔ ایک بیلنس ڈائٹ، ایک پاکیزہ ڈائٹ، تاکہ یہ کھائیں، ان کا وقت کھانے پکانے پہ نہ ضائع ہو، یہ کھائیں اور اس کے بعد یہ اپنا جو توجہ ہے یہ علم حاصل کریں، جہاد کی تیاری کریں،
اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کریں، یعنی کہ اس مقصد کے لیے. تو سارے یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارا ٹائم ان پہ لگتا ہے، ضائع ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کام ان کو اس طرح سے. ہاں، ایک سیکنڈ مجھے. جی، یہ تمام نعمتیں اس لیے انہیں دی گئیں تاکہ یہ بالکل فارغ ہو جائیں دنیا کے کاموں سے، اور پوری توجہ اس مقصد پر دیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا. لیکن اچھا، انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے ہر قدم پر ہر نعمت کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس کا ذکر پچھلی آیات سے چلتا آ رہا ہے اور آج بھی ہم دیکھیں گے. ان کو پہلا تو اچھا، ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید میں جس ترتیب سے آیات آپ کے سامنے آئی ہیں اسی ترتیب سے واقعات ہوں، ایسا بالکل ضروری نہیں ہوتا ہے. نہیں تو کچھ واقعات بعد میں ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کو ترتیب میں لگ رہا ہوگا کہ وہ پہلے ہیں. میں نے ایک ساری ترتیب، یہ پچھلی ایک ریکارڈنگ میں آپ کو پوری ان کی ہسٹری میں نے آپ کے سامنے ان کی بیک گراؤنڈ رکھی تھی. فردر ہسٹری آج ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. تو وہ اگر آپ پوری ترتیب یاد رکھیں، پہلے کیا تھا، پھر کس طرح نکلے، وہاں پہ رہے، وہاں پہ پھر کافی عرصہ رہے، وہاں پہ انہیں حکم ملا کہ جاؤ اور فلسطین جاؤ، وہاں پہ اس قوم سے لڑو اور اپنا جو آبائی جگہ ہے اسے آزاد کرواؤ اور وہاں رہو، آزادی سے رہو. لیکن انہوں نے کہا کہ موسیٰ، تم بلکہ رسپیکٹ سے تو بات کرتے ہی نہیں تھے. ان کو ان کی جو بہت ساری، چونکہ کئی 100 سال غلامی کی زندگی گزاری، تو ان کے اندر کچھ وہ چیزیں بھی ان کی سائیکالوجی میں شامل تھیں، ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن چکی تھیں. بہت جلدی گھبرا جاتے تھے، ڈسیژن پاور نہیں تھی، اور پھر یہ کوئی مینرز، کوئی اس طرح کے ایٹیکیٹس نہیں تھے، اور اسپیشلی کوئی اندازہ نہیں کہ ہم نبی سے بات کر رہے ہیں، کس طرح بات کرنی ہے. پھر کچھ تھے بھی عجیب لوگ، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کس طرح یہ بار بار بہت ساری غلطیاں کرتے رہے. تو نبی سے تو یہ بات بالکل، اپنے رسول سے صحیح طرح سے ان کا انداز بالکل کوئی اچھا نہیں ہوتا تھا. جیسے ہمیں قرآن مجید میں ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا احترام بتایا گیا ہے. ان کے سامنے اپنی آواز نہیں بلند کرنی، ان کو اس طرح نہیں بلانا جس طرح باقی لوگوں کو بلاتے، ان کا نام لینا اتنا صحیح نہیں سمجھا گیا. یہ جو ان کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، وہ تھوڑے سے بڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رضائی بھائی بھی تھے دونوں. تو لیکن جب وہ اسلام قبول کیا تو وہ ان کو، اپنے بھتیجے کو، اس نام سے نہیں بلاتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے. تو ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا بھی حضرت عباس سے کہ آپ بڑے ہیں یا وہ بڑے ہیں؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ عمر میں بڑا ہوں، لیکن مرتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں. تو ایک طریقہ ہوتا ہے، مینرز، ایک احترام ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، آپ جتنا چاہے علم حاصل کر لیں، اگر آپ میں ادب نہیں ہے نا، تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. وقتی طور پہ کسی ترقی سے، کامیابی سے ہو سکتا ہے آپ کو مغالطہ ہو جائے، آپ کو دھوکہ، آپ کو غلط فہمی ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا. اور جو ہمارے اسلاف تھے، وہ پہلے ادب سکھایا کرتے تھے، علم سے پہلے ٹیچر کا ادب. ہمارے علماء کرام کا، ہمارے بزرگان دین کا، سب سے بڑھ کر قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، ٹھیک ہے، علم کا ادب، علم والوں کا ادب. تو ادب بہت ضروری چیز ہے. ادب کے بغیر آپ کا علم بھی ادھورا ہے، انسان بھی ادھورا ہے. جو شخص اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتا ہے، اپنے استادوں کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، نہ بات کرنے میں، نہ رویے میں، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری نیت تو اچھی ہے نا، ہم کوئی بری نیت سے تو نہیں بات کر رہے، لیکن ہم اسٹریٹ فارورڈ، بڑے ہم آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں، کیا کہنا چاہیے، بہت کچھ بھی بول دیتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نیت غلط نہیں تھی، یا یہ جو بڑے ہیں یہ غلط ہی کر رہے تھے. دیکھیں، اگر وہ غلطی کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں، بہت سارے پیرنٹس غلط ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے اس چیز کی. ہمیں ان کی غلطی کا اگر آپ نے احساس بھی دلانا ہے، کچھ ان کو آئیڈیا دینا ہے، وہ بھی بہت احترام سے، بہت ادب سے. ان کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی، ان کے سامنے آپ کی باڈی پوسچر آپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو برا فیل ہو.
ہم کیا کرتے ہیں، ہم جیسے تھوڑا بڑے ہوتے ہیں نا اور تھوڑا سے کچھ کلاسز اور ڈگری آ جاتی ہے، سب سے پہلے تو ہم اپنے ماں باپ ہمیں جاہل لگتے ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، ان سے بات اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا، اور کہہ بھی دیتے ہیں، ہمارے یہاں کہا بھی جاتا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کا زمانہ اور تھا، اور کوئی بات بھی کہہ دی پیرنٹس کو، جو دل میں آیا ان کو کہہ دی، اس طرح جس طرح باقی فرینڈس کو ہینڈل کرتے ہیں، اور استادوں کے ساتھ بھی یہی ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے آپ کہہ لیں کہ جی یہ آزادی رائے ہے، فریڈم آف اسپیچ، یہ نہیں ہے، آپ بالکل سوال کیجئے، سوال کریں، آپ کا حق ہے، لیکن ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، الفاظ کا چناؤ سیکھیے، بات میں نرمی لے کر آئیے، بات کرنے کا انداز، ٹون، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، آپ چاہے کسی بھی رشتے میں، آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ چاہے کسی کی بیوی ہیں، آپ چاہے ٹیچر ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کی یہ ساری چیزیں میٹر کریں گی، آپ کی بات تب پورا اثر ہوگی جب اس میں نرمی بھی ہوگی، اس میں اخلاص بھی ہوگا، اس میں ادب بھی ہوگا، تو والدین کا ادب، استادوں کا ادب، ادب کے بغیر کچھ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، تو اب یہ اتنی ان کا انداز بے ادبی والا ہوتا تھا، قرآن مجید میں بہت دفعہ دیکھیں گے، اے موسیٰ اے موسیٰ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا صبر تھا، بہت صبر تھا، اور تو آج کی آیت میں بھی یہ دیکھیں گے، اب انہوں نے پچھلی ہم جو ہفتے دیکھ رہے تھے اس میں بھی ان کا یہی تھا، جب ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ میسج ملا کہ اب غلامی سے نجات مل گئی ہے، تو اب جس مقصد کے لیے یہاں پر رکھا جا رہا ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے، نعمتیں تو ساری مل رہی ہیں، کھانا مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، اتنی فراغت ہے، تو اب پریکٹس کرو، ٹریننگ لو، تیاری کرو، کچھ پلاننگ کرو، اور چل کے وہ جو اپنا آبائی وطن ہے اسے وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکالو، پھر وہی اے موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ، ہم یہیں بیٹھے ہیں، وہ لوگ تو بڑے زبردست ہیں جو وہاں رہتے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے اس سے، ٹھیک ہے، اور جب وہ چلے جائیں گے تو ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں گے، یہ ان کا عادات، اور قدم قدم پہ قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا، تو یہ سب چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ٹالریٹ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بھی بہت ان کو ڈھیل دی کہ شاید یہ اپنے اس مقصد کی طرف آ جائیں، تو جب ایک بڑا مقصد حاصل ہو جائے تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں، پچھلی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن بڑا مقصد تو بہت دور رہ گیا، اور یہ میں اس لیے آج اتنا کچھ آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ بنی اسرائیل، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل تھے، یہ ان کے ساتھ ہوا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ ہم ہیں، آج ہم بنی اسرائیل سے بھی 2 قدم آگے جا چکے ہیں، بہت ساری اخلاقیات میں، رویوں میں ہم انہیں پیچھے چھوڑ چکے ہیں، تو یہ ان کا جو ٹاپک چل رہا ہے، اور قرآن مجید میں آگے بھی ذکر آئے گا، تو تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے، تو پھر انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہاں چلے جاؤ، اچھا یہ نہیں گئے، نہیں انہوں نے جہاد کیا، نہیں لڑے، وہیں پر ان کو پھر ایک سزا ملی، یہ 40 سال اسی میدان میں بھٹکتے رہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک پوری جنریشن ختم ہو گئی، ایک نئی جنریشن اس نے وہ پروان چڑھی، وہ بڑی ہوئی، وہ اب ان کا جو ٹریننگ تھی وہ اب اسٹرانگ تھے، بہادر تھے، وہ پھر حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کی تو وفات ہو گئی وہیں پر ان 40 سال میں، لیکن ان کے بعد ان کے جو شاگرد تھے حضرت یوشع بن نون، وہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ انہوں نے پھر وہاں پر حملہ کیا اور فتح انہیں حاصل ہوئی، پھر وہ انٹر ہوئے، تو یہ ساری سٹوری ہے، پھر بعد میں وہاں پہ کچھ ٹائم اچھا آتا تھا، پھر یہ کیا کرتے تھے، خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے تھے، یہ تو ان کے دماغ سے بات آج تک نہیں نکلی کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم سپیریئر ہیں، یہ تمام لوگ یہ تو انسان ہی نہیں ہے، انسان تو صرف یہود ہے، اور پھر دنیا کی محبت، فائدہ، تکبر، یہ خود پسندی، اور یہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی، یہ سارے معاملات کی وجہ سے ان پر پھر یہ بہت زیادہ زوال آیا، اچھا پھر یہ اسی ترتیب سے جب وہاں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جب داخل ہوں گے تو اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جب داخل ہونا ہے تو کس طرح داخل ہونا ہے، یہ مختلف طرح کی مختلف سینیریو کی باتیں آیات میں تھوڑا آگے پیچھے ہوں گی، تو یہ ان سے کہا گیا، پہلے تو یہ رکیے گا، میں کچھ آیات میرے خیال ہے، چلیں یہیں سے شروع کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، بس آپ میرا وہ سمجھ لیں کہ مین مدعا یہی ہے کہ ایک تو ان کو جو کھانے پینے کو دیا گیا اس کی ناشکری کی، آج اس کی ڈیٹیل آ جائے گی، پھر جب ان سے کہا گیا وہ جہاد کرو، اس کا ذکر اگلی صورتوں میں آئے گا، پھر جب کہا گیا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور وہاں سے جو چاہے جیسے چاہے جتنا چاہے کھاؤ، لیکن اس کے دروازے سے، یعنی کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہو، اور
ایک وہ کچھ الفاظ اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ وہ کہتے ہوئے داخل ہو، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہماری خطائیں گناہ بخش دیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم وہ بخش دیں گے، نہ صرف خطائیں وہ گناہ بخش دیں گے، بلکہ اگر یہ سب کچھ کرو گے جو ہم نے کہا، ہم اور بھی عطا کریں گے. لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے فبدل اللہ زینہ، آیت نمبر 59 میں دیکھیے، انہوں نے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ اس طرح سے کہو، انہوں نے بدل دی. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ کہہ لیں کہ وہ بات عملی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، قولی طور پہ بھی ہو سکتی ہے. قولی طور پر وہ بات ہو سکتی ہے کہ جی وہ جو الفاظ سکھائے تھے ہتاتن، ہتاتن یاد رکھیے ان الفاظ کی عربی ہے، وہ الفاظ اور زبان میں تھے. ٹھیک ہے، جو ان کی عبرانی ہوتی تھی جو پہلے وہ اپنے اس میں تھے، انہوں نے اس کو بدل دیا. ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے اس کی کچھ مختصر ڈیٹیل کیا بدلا، وہ میں نے پچھلی دفعہ سارا آپ سے میں نے شیئر کیا. عملی طور پہ یہ تھا، یہ اس بات کو بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا عاجزی سے داخل ہونا، جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور انہوں نے کس طرح سے یہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے، اور وہ جو جیسے بچے گھسٹتے ہیں اپنے یہ سرینوں کے بل، یہ اس طرح داخل ہوئے ہیں، اور وہ الفاظ بھی انہوں نے بدل دیے. کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے نبی کی نافرمانی، بے ادبی، تمام نعمتوں کی ناشکری، یہ سب دیکھ لیجئے. کیا ہم تو نہیں آج کر رہے؟ اور یہ آج کی جو آیات ہیں، یہ جو آج کھانے پینے سے ان کا تعلق ہوگا، تو آج بالکل مجھے لگتا ہے کہ امت مسلمہ جس کو ذرا سا بھی ٹائم ملتا ہے، بلکہ ٹائم کیا، ہمارا زیادہ تر ٹائم ہمارے ہاں، میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ کھانا کیا ہے اس کے ارد گرد گھومتی ہے. ایک دن پہلے پلاننگ شروع ہو جاتی ہے، صبح ناشتہ کیا ہوگا، پھر کھانا کیا ہوگا، پھر رات میں کیا کھائیں گے، بارش ہوگی تو کیا کھائیں گے، وہاں جائیں گے تو کیا کھائیں گے، مہمان آئیں گے تو کیا کھائیں گے، رمضان آئے گا تو کیا کھائیں گے، ادھر جائیں گے تو کیا کھائیں گے. کھانا کھانا کھانا، کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، اچھا پہنیے، اچھا کھائیے، شکر ادا کیجیے، لیکن صرف کھانا زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. مسلمان قوم آج کھانے اور یہ جو ٹیمپٹیشن ہے، یہ جو زبان کی لذت ہے، بس میں یہ بھی چکھ لوں، میں وہ بھی چکھ لوں. اب یہ میں نے نمکین کھا لیا، اب مجھے میٹھا چاہیے، اب میٹھا کھا لیا، نمکین کو دل چاہ رہا ہے، میں نے زیادہ کھا لیا، اب میں وہ چیز کھاتی ہوں جس سے یہ ہضم ہو جائے. کھانا کھانا کھانا، ایوری تھنگ کھانا، کوئی مقصد نہیں ہماری زندگی کا. ہمیں کیا مقصد ملا تھا، ہمارا ایک امت مسلمہ کے طور پر کیا فرض ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم نے ان کا مشن کس طرح آگے بڑھانا ہے، کوئی علم نہیں، نہ ہمیں یہ پتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، نہیں، بس کھانا. اور تو اور اتنا تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر جب رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ جو سال میں خوش نصیبوں کو وہ نصیب ہوتا ہے، جس میں کہ ہمیں ہماری خوش نصیبی کہ ہم پچھلے سارے سال کے جو گناہ اور غلطیاں اور خطائیں سرزد ہوئی ہیں وہ سب بخش دی جائیں گی. اس امید پر ہم روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور بہت امید ہے ہمیں ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم نے اسے بھی کھانے کا مہینہ بنا دیا. سارا سال وہ ریسیپی ٹرائی نہیں ہوگی جو رمضان کی افطاریوں میں ٹرائی کی جائے گی. کیوں؟ آپ ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا مناسب کر لیجئے. میرے نزدیک تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیا امہات المومنین اسی طرح کچن میں وقت لگایا کرتی تھی؟ کیا ان کی جو افطاریاں اور سحریاں اس طرح سے ہوا کرتی تھی؟ یہ مہینہ اللہ کو یاد کرنے کا، قرآن مجید سے جڑ جانے کا، چپک جانے کا، رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا، قرآن مجید سے محبت کرنے کا، اس کی بے انتہا تلاوت کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرنے کا. ہم اور دوپہر سے شروع ہو جائیں گی خواتین، 3 4 ڈشز بنیں گی دوپہر سے، اس کی تیاریاں. نمازیں لیٹ ہو رہی ہیں رمضان المبارک میں، نمازیں لیٹ ہو رہی ہیں، افطاریاں تک بعض دفعہ وہ خواتین کچن میں کھڑی کھڑی ان کا روزہ بھی لیٹ افطار کر رہی ہیں. سحری کا بھی یہی عالم ہے. اس کے بعد پھر برتن صاف کریں گی، وہ اس میں کئی گھنٹے لگا دیں گی. کدھر ہے آپ کی عبادت؟ کوئی تو سمجھے، کوئی تو اس چیز کو سمجھے. اگر کسی بہن سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے سسرال میں یہ چیز ہے، ہم نہیں اس کے خلاف فائٹ کر سکتے. میں فائٹ، دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے.
नरमी से, मोहब्बत से, आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये बात आपकी हिकमत है, ठीक है? क्योंकि ये टॉपिक कहीं और चला जाएगा, मैं इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक पे फिर आपसे डिस्कस करूंगी कि आप किस तरह इसको मैनेज कर सकती है। सबसे पहले आप तो बदलें। आप तो खुद, आपका दिल चाह रहा होता है जी पकौड़ों के बगैर तो इफ्तारी फीकी है, और ना जाने क्या कुछ फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट का कभी आप जरा स्टडी कीजिए। फ्रूट को जब आप काटते हैं, उसके काटने के हर गुजरते लम्हे के साथ उसके जो विटामिन्स हैं, वो सारी चीजें उसकी कम होने लगती हैं। उसकी जो न्यूट्रिशन है वो कम होने लगती है। एक वैसे शेयर कर रही हूँ, हम भी खाते हैं, खा लेते हैं कभी, लेकिन फ्रूट को उस तरह से वॉश करें और खा लें, उसकी न्यूट्रिशन कहीं ज्यादा होती है। तो जुबान की लज्जतें, जुबान बस टेस्ट, टेम्पटेशन, एवरीथिंग। और ये जुबान ही है जो हमें ले डूबती है। या तो हमें खाने में लज्जतें चाहिए, या हमें गुफ्तगू में लज्जत चाहिए। हमें तो वो शख्स बोरिंग लगता है। मैं बहुत लोगों को बोरिंग लगती हूँ कि मैं, मेरे पास कोई उनके लिए बात ही नहीं है उनके इंटरेस्ट की। ना मैं पॉलिटिक्स पे बात कर सकती हूँ, ना मैं ड्रामों पे, ना मैं अपने इन लॉज पे या उनके इन लॉज की, या खवातीन या फैशन एक्ट्रेस, नहीं कर सकते हम इन पे बात। मैं शदीद बोरिंग खातून हूं उनके लिए। तो बात ये है कि ये टॉपिक अब किसी और तरफ जा रहा है, मुझे अपनी आयत की तरफ एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना है। लेकिन आज की आयत पे ये बात करना बहुत जरूरी है। ये बनी इसराइल को ज़हन में रख के ना कीजिए, वो लाखों लोग सहरा में और ये हरकतें कर रहे हैं, ये हम हैं, हम भी कर रहे हैं। वो, उनको तो रमजान मुबारक मिला भी नहीं था, हमें मिला है। हम क्या करते हैं और डेली बेसिस पे, और पूरे पूरे हफ्ते की। और हमारी खवातीन का तो इशू ही यही है, क्या पकाएं समझ नहीं आ रही, क्या पकाएं, इतनी बड़ी परेशानी। क्या फलस्तीन के बहन भाई भूल गए हैं आपको? मुसलमानों की क्या हालत है? आपके हमसाए में, मोहल्ले में कौन गरीब, कौन भूखा सोया है, कोई पता है आपको? क्या पकाएं? ये खा लिया, वो खाना है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, ये मेरी चॉइस है। फिर खाना पकता है, वो सब लोगों की अपनी चॉइस। तो ये हम लोग न जाने किस तरफ जा रहे हैं। पता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास मकसद नहीं है। हम बनी इसराइल की तरह, हमारा कोई मकसद नहीं है। हम भी फारिग लोग हैं। उनको पानी मिल गया, उनको दूर जाके पानी भरना और ढूंढना नहीं पड़ता था। उन्हें खाना मिल गया। हमें भी आज हमारे किचन में एक एक हफ्ते का, एक एक महीने का राशन पड़ा होता है। हमें कोई फिक्र नहीं है। हमें ना कमाने की, ना खाना जाया करने की, ना हमें नहीं फिक्र कि जी कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कोई, बस खाना क्या होना चाहिए। हमारे पास मकसद नहीं है बनी इसराइल की तरह। उन्हें भी पानी मिल गया, खाना मिल गया, वो इतने फारिग थे कि उस फरागत में वो अल्लाह का शुक्र अदा करते। आप, उन्हें ये इसलिए दिया गया कि वो शुक्र अदा करें। मनो सलवा में अगर कोई चीज थोड़ी कम टेस्टी भी होगी इन केस, तो आजादी से बड़ी कोई नेमत थी? कहाँ गुलामी फिरौनियों की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, कैसी गुलामी थी, अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी वो जुल्म और सितम उन्होंने किए हैं इंसानियत की हिस्ट्री में। जो फिरौन ने जुल्म किए हैं बनी इसराइल पर, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उससे निजात मिली, कोई इनको फर्क नहीं पड़ा। आपको आजादी में अगर कोई रूखी सूखी भी मिल रही है, तो क्या इससे बड़ी कोई नेमत हो सकती है? या फलस्तीनियों से पूछिए, या कश्मीरियों से पूछिए, या बाकी लोगों से पूछिए। ठीक है? तो ये आजादी बहुत बड़ी नेमत है। नहीं, हम भी बनी इसराइल की तरह, हमें तो सब कुछ मिल गया। अब बनी इसराइल को आजादी भी मिल गई, फरागत भी मिल गई। वो फरागत मिली थी कि इल्म हासिल करें, कोई जिहाद की प्लानिंग करें। आज हम भी फारिग कौम हैं। हमारे जो, या तो हम इतनी, हमारी आप कह लें गुर्बत इतनी ज्यादा है कि उन लोगों को डेली बेसिस पे कमाने के लिए इतनी एफर्ट करनी पड़ती है कि वो ये नमाज, ये रोजा, ये कुरान से जुड़ने का उनको मौका ही नहीं मिलता। या फिर एक वो लोग हैं कि उनको सब कुछ मिला हुआ है, उनके पास अब जिंदगी का मकसद ही कोई नहीं है सिवाय खाने पीने का। क्या खाना है, कब खाना है, और बस खाना। और खाने का भी उसके बाद जो 100 तरह की बीमारियां हैं। तो वो अब एक हेल्दी मुसलमान की जो अहमियत है इस्लाम में, और हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। बिला जरूरत नहीं खाना चाहिए। आप एक रूल याद रखिए, बगैर भूख के मत खाइए। आप इंशाल्लाह ताला बीमार भी नहीं होंगे, आप एक्टिव रहेंगे। हम खा लिया, फिर खा लिया, फिर खा लिया, कोई मकसद नहीं है। सुबह उठे हैं और रात को सो गए हैं, बस खा लिया खा लिया। अब कल क्या खाएं? तो इस चीज को जिंदगी से निकालें, अपनी जिंदगी पे में एक बड़ा मकसद लेकर आए। जब मकसद आता है ना जिंदगी में, तो फिर एक खजूर से भी दिन गुजर जाता है, जैसे सहाबा कराम का था। खजूरें खाकर जिहाद कर लेते थे। असहाबे सुफा को याद रखिएगा, कुछ भी नहीं होता था उनके पास, कई कई दिन वो कुछ खाते नहीं थे, उनको मिलता ही नहीं था।
تو یہ چیز ہوتی ہے جب مقصد سامنے ہوتا ہے نا، تو کیا مقصد ہے آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں؟ تو یہ چیز اپنے آپ سے سوال کیجئے گا. آج بنی اسرائیل کو سمجھ کے نہ آپ یہ اسٹڈی کیجئے گا، نہ مجھ سے یہ باتیں سنیے گا، اپنے آپ کو اور بدلیے اپنے آپ کو. مقصد لے کر آئیں گے نا، تو جب مقصد آ جاتا ہے نا، تو پھر ساری فکر اس مقصد کی آپ کی زندگی میں ہوتی ہے، ساری توجہ اس میں ہوتی ہے. پھر یہ کھانا پینا پہننا، یہ باتیں ڈسکشنز گوسپ، یہ سب پیچھے رہ جاتی ہیں. یہ چیزیں ان کا کوئی معنی نہیں رہتا، آپ کا دل ہی نہیں چاہتا پھر یہ کرنے کو. ٹھیک ہے، چاہے آپ لوگوں کے لیے بور ہو جائیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے لیے انٹرسٹنگ پرسن بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ پرسن. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں اب شروع کرتے ہیں. یہ کیا کچھ انہوں نے کیا. پھر میں کدھر تھی، یہ دیکھیں انہوں نے اس چیز کو بدل دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے بہت طرح کے عذاب اترے ہیں ان پر، ایک لمبی لسٹ ہے. اب وہ میں نے اب ترتیب سے نہیں بتایا، لیکن جب جب ان عذابوں کا ذکر آئے گا میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ یہ اس میدان میں آئے تھے، یا ابھی جب یہ مصر میں تھے تب آئے تھے، کیا تھا. یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ تعالیٰ موقع پہ بتاؤں گی. بس ایک ایک ہسٹری تھوڑی سن لیں، تھوڑا ایک سین اپنے ذہن میں، ایک منظر کشی آپ کی ہونی چاہیے. تو پھر پانی پانی مانگا تو وہ پانی کا یہ میں ذکر کر چکی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کہا کھاؤ اور پیو، یہ آیت نمبر 60 میں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے، لیکن فسادی بن کے زمین میں نہ پھرو، زمین میں اس طرح سے دنگے نہ کرتے رہو، یہ ہلا گلا اور یہ زیادتیاں نہ کرتے رہو. اور یہ چیز آج بھی ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہمارے لیے ہے. جب کھانا پینا مل جاتا ہے نا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو پھر انسان خالی ذہن واقعی شیطان کا گھر ہوتا ہے. اپنے آپ کو فراغت میں ملے نا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں، یہ کسی با مقصد، مومن کی فراغت بھی با مقصد ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہ الٹے سیدھے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد انسان کے بھٹکنے کا، فساد کرنے کا بہت چانسز ہوتے ہیں. آئیے آج کی آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 61 ایک لمبی آیت ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی اس کو بھی کور کروں، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی ایک شارٹ سی ہسٹری، جو بہت سال پہلے میں ڈیفرنٹ جب کورسز کیا کرتی تھی، یا جب میں کسی اسکالر کو سنتی تھی، میں کبھی ایک اسکالر کو نہ سنتی ہوں نہ پڑھتی ہوں، پرانے اسکالرس کو بھی جو لیٹسٹ ہیں انہیں بھی. اور تو مجھے جو چیز اچھی لگتی تھی میں لکھ لیا کرتی تھی، نوٹس بنا لیتی تھی. یہ بھی میں نے کہیں سے یہ پوری ہسٹری سنی، تو میں نے ساری لکھی، لیکن میں آپ کے سامنے شارٹ رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 61 سورۃ البقرہ. تو اب توجہ چاہیے آپ کی، لفظوں کو پہچانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ میں سے جو بہنیں مجھے پہلی بار سن رہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو میری کچھ ٹرمینالوجی عجیب لگے، آپ کو یہ لگے کہ میں بیچ میں فعل ماضی، فعل مضارع، نہ جانے کیا کیا بول رہی ہوں. تو اس کے لیے آیت نمبر 28 29 کی ریکارڈنگ میں تقریباً ایوری ویک میں شیئر کرتی ہوں گروپ میں، کیونکہ اس میں نے طریقہ بتایا تھا اس گروپ کے پیٹرن کا، کہ اس کو ہم لے کے کس طرح چلیں گے. اس گروپ میں کیونکہ بیسیکلی میرا الحمدللہ عربک گرامر سے تعلق ہے، تو یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے گروپ بنایا گیا جو عربک گرامر نہیں جانتی، کسی وجہ سے نہیں کر پاتی. ان کو میں لفظوں کی پہچان کرواؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ آسان طریقے سے. ہاں میری زبان سے کبھی کبھی گرامر کی کوئی الفاظ نکلتے رہیں گے، کسی کو مشکل لگے چھوڑ دیں، کسی کو سمجھ آ جائے تو لکھ لیں. تو لیکن میں کوشش کروں گی کہ آسان طریقے سے زیادہ تر الفاظ کی پہچان کرواؤں گی، کہ یہ اس میں فعل ہے، حرف ہے، آسان طریقے سے. پھر بھی کہیں کو مشکل لگے گا، میں خود بھی چھوڑ دوں گی، آپ بھی چھوڑ دیں، جتنا ترجمہ ہوتا ہے وہ کریں. باقی یہ ہے کہ اس کے مفہوم پہ اور سیکھنے کی باتوں پہ فوکس کیجئے. تلاوت کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے. کوئی دن تلاوت کے بغیر، قرآن مجید کھولے بغیر، یا کچھ ایک پڑھ لیا، کچھ سن لیا، کچھ سیکھ لیا، کچھ فارورڈ کر دیا، اس کے بغیر کوئی دن نہ گزرے. آپ کو رونا آنا چاہیے اس دن پہ. ٹھیک ہے، چلیں جی آیت نمبر 61. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ. میں یہ اس کے بعد اگلے پیج پہ چلی جاؤں گی، تو یہ میں دوبارہ اس پہ نہیں آ سکوں گی. ٹھیک ہے، ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے تھوڑا سا، اس کو ابھی دیکھ لیتے ہیں. واو حرف ہے، از اسم ہے. جب بھی از کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو جب. ٹھیک ہے، اور تو اس کی ڈیٹیل بس اور نہیں، میں ان کے وہ واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یا تو جس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اس شخص کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، یا جو بتانے والے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، وہ کانفیڈنس ہوتا ہے اس بات کا. خیر اب یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اور وہ تو بس وہاں پر تو بات ہی ختم. تو از جب، کل تم. چلیں آیا آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں. مجھے بتائیں، میسج کیجئے،
مجھے بتائیں یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ اور فعل ہے تو کون سا ہے؟ اچھا نیچے نہ دیکھیے گا، کیونکہ نیچے ہو سکتا ہے کہ کسی کا ماضی کا مضارع میں کیا ہو، ترجمہ مضارع کا ماضی میں کیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ جی، فعل ہے، کون سا فعل ہے یہ بھی بتا دیجئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء اللہ، شاباش، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب نے پہچان لیا ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہو گیا، شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ کہ نئی اسٹوڈنٹس کو ہو سکتا ہے کہ اب ان کو پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہو، تو آپ وہ والی ریکارڈنگ ضرور سنیں، مسٹ لسن، ٹھیک ہے، اس کو ضرور سنیں اور اس کو نوٹ کریں۔ کچھ بہنیں ہیں جو ماشاءاللہ شوق سے نوٹس بھی بناتی ہیں، اور ہر مہینے تھوڑی سی آیات کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ٹیسٹ چونکہ میں نے لینا ہوتا ہے، میں خود چیک کرتی ہوں، تو وہ میں نے چھوٹی ایک آیت کا، جی میں انشاءاللہ تعالیٰ آج دوبارہ بھیجوں گی، میں نے ابھی کل بھیجا ہے، آپ گروپ چیک کیجئے گا، اور اگر آپ آج آئی ہیں تو آپ مجھ سے پرسنل میں بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، نہیں تو میں دوبارہ گروپ میں بھیج دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہر ہفتے ہر مہینے ٹیسٹ ہوتا ہے تھوڑی سی آیات کا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ یاد کر لیں، تیاری کر لیں، اور مجھے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کچھ سمجھ آپ کو آ رہی ہے یا نہیں، بہت سمپل سا ہوتا ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، آپ میں سے جو بہنیں نئی ہیں یا جو سنانا چاہتی ہیں، اب جیسے آج میری ایک آیت ہوگی فرض کریں، کبھی 3 4 بھی ہو جاتی ہیں اگر چھوٹی آیات ہوں، تو وہ آیات کوئی لکھ کر چیک کروانا چاہیں، کوئی سنانا چاہیں، کوئی لائیو سنانا چاہیں، اس کے لیے ٹیچر چاہیے، وہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹیچر مل جائیں گی پریکٹس کے لیے، ٹیسٹ میں خود لوں گی، اور بس یہ سمپل سا گروپ ہے، اس میں جی اس کا ڈیوریشن بہت لمبا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ لائف لانگ ہے، اور اس میں یہ کوئی سرٹیفکیٹس کی بات ہماری اکیڈمی میں ویسے بھی ابھی تک کوئی سرٹیفکیٹس کا نہیں ہے، یہ ہاؤس وائفز ہیں یا جو جاب کرتی ہیں یا وہ خواتین بہت مصروف ہیں، زیادہ ٹائم نہیں دے سکتی ہیں، پراپر کورس نہیں کر سکتی ہیں، پراپر کورس جو ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 4 to 6 days کی کلاسز ہوتی ہیں، کم از کم 4، زیادہ سے زیادہ 6، اور 4 to 6 hours کی کلاسز ہوتی ہیں، تو کورس تو وہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جتنا آپ پراپر اسٹوڈنٹ بن کے سیکھتے ہیں نا، وہ باقیوں میں لرننگ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، لیکن جس طرح اللہ چاہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں، تو جو وہ نہیں کر سکتی، یہ قرآن مجید سے جوڑنے کی کوشش ہے، وہ خواتین جو گھر میں ہیں یا مصروف ہیں، ہفتے میں صرف ایک کلاس ہے، تو یہ سمپل سا میں نئی اسٹوڈنٹس کے سامنے یہ بتا رہی ہوں، اس کا کوئی ایسا نہیں ہے، جوڑنے کے لیے، اور لیکن اس سے اگر آپ فائدہ اٹھائیں تو آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی اپنی ویکلی بیسس پہ ٹیچر کو سنا دیں، ٹیسٹ میں لوں گی، اور ٹیسٹ کا آج ٹائم اب اس کلاس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے، جو 31 سے 35 تک آیات تھی، اب اگلی 5 آیات کا انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ ٹیسٹ ہوگا، اور بھی کچھ باتیں شیئر کرنی تھی ٹیسٹ سے ریلیٹڈ، چلیں انشاءاللہ تعالی ذہن میں آئیں گی تو میں آپ سے شیئر کر لوں گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب ایسا ہے کہ اتنا ٹائم میں نہیں اس چیز پہ لگاتی، میں نے پچھلے کئی مہینے لگائے ہیں اس چیز پر، اور مجھے بہت خوشی ہے الحمدللہ، جو پرانی اسٹوڈنٹس ہیں جو کئی ماہ سے آئی ہوئی ہیں، وہ اب اسم فعل حرف کو پہچان لیتی ہیں، فعل کو پہچان لیتی ہیں، اس میں ماضی اور مضارع پہچان لیتی ہیں، تو اب اس کی ڈیٹیل جب آپ وہ ریکارڈنگ سنیں گی نا نئی اسٹوڈنٹ، تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی کلاس میں کوئی بات مشکل لگتی ہے تو اب چونکہ میرے پاس اس وقت ابھی اتنا وقت نہیں ہے، میں اس کو ابھی ڈسکس نہیں کر سکتی، آپ نے وہ ریکارڈنگ سننی ہے تو سمجھ آ جائے گی۔ آج کی کلاس میں اگر کچھ مشکل لگے آپ اس کو تھوڑا اگنور کر دیں، اور گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا مشکل کورس ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت ساری بہنیں ایسے کرتی ہیں کہ گروپ میں آ کے کچھ تو سو جاتی ہیں، کئی سال سوتی رہتی ہیں، کچھ مہینے سوتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، پھر وہ آ جاتی ہیں اچانک سے آتی ہیں، اوپر سے میں ہو سکتا ہے فعل مضارع کچھ کے ذکر کر رہی ہوں، ذکر خیر ہو رہا ہو، ان کو لگتا ہے یہ تو بہت مشکل پڑھاتی ہیں، پتہ نہیں ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انہوں نے نہ جانے کیا کورسز کیے ہوئے ہیں، انہیں کو سمجھ آتی ہے، اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو سمجھ آتی ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی، حالانکہ انہیں نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو آج سمجھ پا رہی ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ اس گروپ میں شامل ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا جو اخلاص تھا، ان کی جو محبت تھی، ان کی جو محنت تھی، اس کی وجہ سے آج وہ لفظوں کی پہچان کر پا رہی ہیں الحمدللہ۔ اس دفعہ ٹیسٹ اتنا اچھا آپ لوگوں نے دیا، اکا دکا چھوٹی غلطیاں وہ میں نے آپ لوگوں کو سے شیئر کر دی، بہت امپروومنٹ ہے ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی مجھے الحمدللہ۔ چلیں، کل تم، قاف واو لام، کل تم ماضی ہے، یہ جی نئی اسٹوڈنٹ آپ سب انشاءاللہ تعالی یہ
آپ لوگوں کو کوئی ایشو ہو رہا ہو کلاس میں، آپ کو کوئی پیٹرن سمجھ نہیں آیا، پیٹرن سے مراد یعنی کہ کلاس کس دن ہو رہی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ویسے تو میں ایک ریکارڈنگ ہی شیئر کر دیتی ہوں، پیٹرن تو اس سے پتہ چل جاتا ہے، اور ایوری سیٹرڈے ہوتی ہے وہ، میں ہر ویک ریمائنڈر آتا ہے اس کا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کلاس میں کوئی زیادہ میری طرف سے سمجھنے والی بات آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں یہ چیز چاہیے، ریگولر رہیں، ریگولر رہیں۔ یاد رکھیے، جو اسٹوڈنٹ ریگولر رہتی ہیں وہ، اور جو کبھی کبھار آتی ہیں، دیکھیے آپ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، اور جو ریگولر رہتی ہیں پھر اس میں سے بھی ماشاءاللہ کچھ ایسی ہیں جو نوٹس بناتی ہیں، محنت کرتی ہیں۔ اب یہ 60 آیات گزری ہیں اور انہوں نے اتنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہیں آیات کی سمجھ آنے لگ گئی ہے، اور میرا ایک تھوڑا سا اللہ کی توفیق سے یہ کہنا ہے اس گروپ کے بارے میں کہ اگر آپ میرے ساتھ ایک پارہ کر لیں قرآن مجید کا میرے اس طریقے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت کرتے ہوئے باقی قرآن مجید کا ترجمہ کافی حد تک سمجھ آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، باقی آپ کے شوق پر ہے۔ چلے جی، وَإِذْ قُلْتُمْ، اب یہ تم سے پتا چل رہا ہے کہ یہ قُلْتُم یہ فعل ہے، فعل ماضی، اس کے اینڈ پہ یہ چیز لگی ہوتی ہے، مضارع کے اینڈ پہ بھی ہو سکتی ہے، مضارع کے زیادہ تر شروع میں ہوتی ہے۔ کل تم سے پتا چل رہا ہے یہی فاعل ہے، تم کیا ہے، جو انتم ضمیر ہے، تم سب حاضر کی ضمیر وہ اس طرح فعل کے ساتھ لگ کر آتی ہے تو تم ہو کی شکل میں، جب تم نے کہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے، اس کے بعد ماضی نہ بھی آئے نا، فعل کوئی دوسرا فعل بھی آ رہا ہو تو بھی ترجمہ ہم ماضی میں کرتے ہیں، تو ماضی کا ماضی میں کرنا ہوتا ہے، مضارع کا حال یا مستقبل میں کرنا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ماضی کا ماضی میں نہیں کرتے ہیں، مضارع کی طرح کرتے ہیں، کبھی کبھار مضارع کا مضارع میں نہیں کرتے ہیں، ماضی کی طرح کرتے ہیں، تو اس کی وجہ ہوتی ہے، وہ ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد کچھ بھی آ جائے، چاہے ماضی چاہے مضارع، ترجمہ ماضی میں ہوگا۔ اور جب تم نے کہا، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہیں، ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ جب تم نے، مطلب یہ کہ جب تمہارے آباء و اجداد نے کہا، یا موسیٰ، یا حرف موسیٰ اسم ہے، اے موسیٰ، یا حرف ندا ہے کسی کو بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے۔ آگے چلتے ہیں، یہ آیت لمبی تھی، میں نے آج ایک ہی سلیکٹ کی ہے، ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو یہ اسکرین شو ہو رہی ہے۔ ایکچولی میرا موبائل چینج ہوا ہے، مجھے بھی بہت ساری چیزیں اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہیں، میں آہستہ آہستہ سیکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، آپ میں سے اگر کسی بہن نے کوئی میسج کیا ہو اور میں نے اس کو رپلائی نہ کیا ہو تو ذہن میں رکھیے گا کہ مجھے وہ میری میسج، اب مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، میرا پریویس کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج شاید میں کمیونٹی میں بھی یہ میسج کروں، آپ لوگ دوبارہ میسج کر کے کچھ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ۔ اچھا جی، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، آگے چلتے ہیں جی، آگے کیا ہے، لن نصبرا، لن حرف ہے، یہ عام طور پہ اس کے بعد مضارع آتا ہے زیادہ تر، اور لن اور لم یہ دونوں حرف ہیں، دونوں میں زوردار نفی ہوتی ہے۔ اب لن کا جو ہے نا، اس کا ترجمہ عام طور پہ مستقبل کا کیا جاتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، لم کا ماضی میں کرتے ہیں، باقی میں نے کہا نا اکارڈنگلی۔ اچھا جی، لن ہرگز نہیں، ہرگز نہیں یہ حرف ہے، نصبیرا صاد با را یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، شروع میں نون لگا ہوا ہے، علامت مضارع جو 4 علامات ہیں ان میں سے یہاں پہ نون لگا ہوا ہے۔ یہ نصبی رو تھا، یہ رو سے را اس لن کی وجہ سے ہوا ہے، یہ گرامر اسٹوڈنٹ جو مجھے سن رہے ہیں ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، لن نصبیرا ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، نصبرہ میں صاد با را حروف مادہ، اور اس کا فاعل کون ہے، یہی نون، نون کس کی نشانی ہے، مضارع میں آئے گا تو شروع میں نون آئے گا، اینڈ پہ آئے گا تو نون الف نہ آئے گا ماضی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ اب کبھی ہم سے مراد کوئی ہوتا ہے، کبھی آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہم کے صیغے سے مخاطب ہوتے ہیں تو تعظیم کے لیے، اور کبھی یہاں پر ہم سے مراد ہے ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے وہ بنی اسرائیل، ہرگز نہیں نصبرا ہم صبر کریں گے۔ میں کیوں کہہ رہی ہوں، ایک تو یہ مضارع ہے، دوسرا لن کی، لن آتے ہی مضارع پہ ہے عام طور پر، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ پیچھے کہہ رہی تھی کہ از آیا ہے تو آگے تو پھر سارا ماضی آنا چاہیے، دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ سارا ماضی میں، اکارڈنگلی بیچ میں چینجز ہوتی رہتی ہیں، تو وہ جو کل تم تھا
कुलतुम की जगह मैं बात कर रही थी। कुलतुम की जगह अगर मुदारे भी आता ना, तो भी हमने इस की वजह से उसका तर्जुमा माजी में करना था। लन नस्बिरा, हरगिज नहीं हम सब्र करेंगे। आला हर्फ है, तौमिन तनवीन लगी हुई है, इसमें तौम खाना, तो आइन मीम। इसम का मैं ज्यादा हरूफ मादा डिस्कस नहीं करती। एनीवे, खाने पर हम हरगिज सब्र नहीं करेंगे। खाने पर, किस खाने पर? वाहिद, ये वाहिद जो आया ना। अच्छा, अकेला ताम भी होता ना, तो नकिरा है, तनवीन से नकिरा का अक्सर पता चलता है, तो उसका मतलब होना था एक खाने पर या किसी खाने पर। लेकिन आगे वाहिद का लफ्ज दोबारा आ गया, तो इसका मतलब है एक ही तरह के खाने पर। इसका मतलब ये नहीं कि एक खाने पर एक वक्त में कोई खाना मिलता है, इनके एक जैसा खाना, मन और सलवा जो उन्हें मिल रहा था। वाहिद भी इसम है, तनवीन लगी हुई है। तामिन वाहिदिन, ये दोनों ये मौसूफ सिफत है। अच्छा खैर, ये तो इस क्लास में जरूरत नहीं है इसकी। इज कुल तुम, और जब तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिरा, हरगिज नहीं हम सब्र करेंगे, अला तामिन वाहिद, एक ही खाने पर, एक जैसे खाने पर। तो क्या करो हमारे लिए? फदऊ, इसमें ये दो चीजें हैं। फा हर्फ है, बस आगे है ये उदो, ये दाल ऐन वाओ हरूफ मादा होते हैं। इसके मानी बुलाना, पुकारना, दुआ मांगना। तो यहाँ पर ये फेल अमर है। बस इसकी पहचान अभी मैं नहीं करवा रही। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी अभी मैं नहीं करवाऊंगी, बस सुन लिया करें। जो ज्यादा कॉमनली यूज्ड होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं, उनका मैं इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करती जाऊंगा। फद बस दुआ करो। ये अगर यहाँ वाव लगी होती ना इस आइन के साथ, इसका मतलब होना था ज्यादा लोगों से कहा जा रहा है कि तुम सब दुआ करो। लेकिन यहाँ पे नहीं लगी, इसका मतलब है एक से कहा जा रहा है, वो हजरत मूसा से कहा, हाँ जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है। बस दुआ करो, लना, हमारे लिए। नून अलिफ ना का मतलब है हम, और ये लाम हर्फ लगा हुआ है साथ। अब एक चीज इनकी ये भी आपको कुरान मजीद में मिलेगी, ये खुद दुआ नहीं करते थे। इनका अंदाज देखिएगा। ये हजरत मूसा के पास आते थे और कहते थे कि दुआ करो हमारे लिए, अब हमारा ये मसला है अपने रब से। रब को अपना रब भी नहीं कहते थे, ठीक है? मूसा का रब, मूसा अपने रब से हमारे लिए दुआ करो। दो काम, अल्लाह ताला को अपना रब नहीं कह रहे, ठीक है? अल्लाह ताला को कितना अच्छा लगता है जब कोई बंदा अल्लाह ताला को अपना कहकर बुलाता है, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब। क्या अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नामों से पुकारा करें। तो और दूसरी बात, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और कुरान मजीद में हमें इस चीज के दलाइल मिलते हैं कि डायरेक्ट मांगना ही ऑथेंटिक है और अल्लाह ताला को पसंद है। आप बिल्कुल, आप वसीला जैसे कि नेक अमाल का भी हो सकता है। आप किसी अच्छे शख्स जिसका आपको लगता है कि वो नेक है, जितना इंसान को अंदाजा हो सकता है, आप उससे भी दुआ का कह सकते हैं, वालिदैन से भी कह सकते हैं, सबसे कह सकते हैं, लेकिन खुद मांगा कीजिए। अपना भी तो कनेक्शन करें, रखें अल्लाह ताला के साथ, अपना भी तो कोई ताल्लुक जोड़ें। अब ये देखें, बस तुम दुआ करो, आप दुआ करें हमारे लिए अपने रब से। रब्बा का ये भी दो चीजों से बना है, रब इसम है, काफ भी जमीर है, इसम है। अपने रब से, काफ वाहिद की है जो हाजिर है, ठीक है? फदऊ, बस दुआ करो, लना, हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से। इनकी आप जरा हरकतें, करतूत आप देखती जाइए, नोट करती जाइए, और सिर्फ बनी इसराइल ना समझिएगा, अपने आप को इसकी जगह पे रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो अच्छी अच्छी बातें होती है ना कुरान मजीद की, वो अपने आप को इमेजिन करके तो खुश हो रहे होते हैं कि हम हैं ही अच्छे, हम डिजर्व करते हैं। और जहाँ पे कोई तनबीह, वार्निंग, कोई वईद, कोई बुरी बात होती है, तो वो हमें, जो लोग अच्छे नहीं लगते, हम उनको इमेजिन करके वो आयत पढ़कर फिर खुश हो रहे होते हैं। हम हर हाल में खुश हो रहे होते हैं, लेकिन हम सबक सीखने वाला नहीं सीख रहे होते। तो फोकस कीजिएगा। मैं ये ग्रामर स्टूडेंट से भी यही कहा करती हूँ कि सिर्फ ग्रामर में और उसकी तरकीबों में उलझ कर ना रह जाएं। आप आयात के मफहूम पर भी आपने गौर व फिक्र करना है, इसमें सीखने की बातें, और फिर उसको वो अमल में लेकर आना है। बस दुआ करो हमारे लिए अपने रब से। तो फिर वो क्या करे? क्या दुआ करो, क्या वो क्या करे? युखरिज, ये ख्वा, रा, जीम, तो निकलना भी होता है, निकालना भी होता है। ये अब बाबे फाल से आ रहा है, तो ये मैं ग्रामर स्टूडेंट से बात कर रही हूँ। तो युखरिजू था, उसे युखरिज क्यों हुआ है? अब यहाँ पे ये सारा चल रहा है, अमर, जवाब अमर, जो भी जिस तरह आप लोगों ने अपने हिसाब से पढ़ा हुआ है। एनीवेज, तो ये इसका है
میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہیں آپ کو ملے گا نکلنا، کہیں ہوگا نکالنا، تو وہ آپ کو اگر تھوڑی عربی آتی ہوگی گرامر کے ساتھ تو یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، ہمیں ان کی پہچان ہو جاتی ہے الحمدللہ، ادروائز کوئی بات نہیں، آپ ٹیکسٹ سے اندازہ کر سکتی ہیں، ترجمے والے قرآن مجید سے تلاوت کیا کریں، شروع میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یخرج، وہ نکالے، اب یہاں یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ نکلے ہمارے لیے، جو آپ کا رب نکلے ہمارے لیے، نہیں، وہ نکالے، تو اچھا اس میں فاعل کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ جو ہوا کی ضمیر ہے، بس یوں سمجھ لیں وہ نکالے، کون نکالے؟ اللہ تعالیٰ نکالے، لانا، ہمارے لیے، میم ماں، پھر دو چیزوں سے بنا، مین اور ماں۔ مین کیا ہے؟ مین ہے حرف، ماں، ماں کا میں آپ لوگوں کو نہیں بتاتی ہوتی کیونکہ ماں کبھی اسم بن جاتا ہے، کبھی ماں حرف بن جاتا ہے، تو لیکن زیادہ تر جو قرآن مجید میں ماں استعمال ہوتا ہے وہ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو، نہیں، کیا، تو اس میں یہ جو کے معنی میں آیا ہے، مین ماں مل کر مما بن گیا، اس میں سے جو، مین کا مطلب ہوتا ہے سے، تو مین ماں مما، اس میں سے جو، مما، تم بھی تو، نون با تا، اب اس کا بھی کبھی آئے گا اگنا، کبھی ہوگا اگانا، تو یہ نون با تا، تو یہاں پر یہ اس کا مطلب ہے یہ اگانا، ٹھیک ہے، یہ جس فیل سے، بس اس یوں سمجھ لیں، اب میں یہاں پہ پوری گرامر کی ہر بات نہیں میں شیئر کرنا چاہ رہی، تم بھی تو جو اگاتی ہے، یہ نہیں کہنا جو اگتی ہے، ٹھیک ہے، تم بھی تو، امبتا یم بھی تو سے تم بھی تو ہے، یہ باب فعال، الاردو، اچھا اس کا فاعل کون ہے؟ کون اگاتی ہے، یہ کون اگاتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اگاتا ہو، لیکن یہ اس تا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث کی ہے، کون ہے جی جو اگاتی ہے؟ آگے فاعل آ رہا ہے، زیادہ تر چیزوں کا فاعل فعل کے اندر ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا آگے بھی آ جاتا ہے اسم کی صورت میں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کا آگے آ رہا ہے، کون اگاتی ہے؟ الارض، زمین، اور زمین یاد رکھیں ہماری عربی میں بھی اردو میں بھی مؤنث ہے، عربی میں بھی مؤنث ہے، اس طرح آسمان، اردو میں تو وہ مذکر ہے لیکن عربی میں وہ مؤنث ہے، تو عربی کے اپنے مؤنث مذکر ہوتے ہیں، تو مذکر مؤنث کے مطابق فعل کی شکل بدلتی رہتی ہے، پھر تم بھی تو جو اگاتی ہے، الارض، ال لگا ہوا ہے، اسم ہے، زمین اگاتی ہے، کیا کچھ ہے جی؟ اب اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے، یعنی کہ کیا ہے؟ من، اس میں سے، اور گرامر اسٹوڈنٹس کو میں تھوڑا سا بتا دینا چاہوں، بعض نے اس کو من بیانیہ بھی کہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ، اسی چیز کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے، اس کا کوئی اس طرح سے الگ سے ہم نہیں کریں گے، اچھا، من سے بکلیہا و قصائیہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، ٹھیک ہے، تو با، قاف، لام، میں اسم کے میں حروف مادہ نہیں شیئر کر رہی فی الحال، یہ کہتے ہیں جی سبزی کو، سبزی، ترکاری، تو ابھی ہا کی ضمیر، بکلی ہا، اس کی سبزی، یہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ مؤنث کی ضمیر ہے، یہ ارد، زمین کی طرف جا رہی ہے، بکلی ہا، اس کی سبزی، تو یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اگاتی ہے، جو زمین اگاتی ہے، اس کی سبزی میں سے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھا ہے اپنی سبزی میں سے، ٹھیک ہے، اپنی سبزی، وَقِصَّائِهَا، یہ ہوتا ہے جی قصائیہا، یہ جو تر نہیں ہوتی ہمارے، لمبی لمبی سی جو تریں ہوتی ہیں، ککڑی سے بول لیں، تو یہ، ٹھیک ہے، اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں ان کے مختلف تفاسیر میں تھوڑے تھوڑے معنی بعض کے مختلف بھی دیے گئے ہیں، میں نے کیونکہ یہ ان کا میں آپ سے اس والی کلاس میں یہ جو الہدا والا ہے ان کی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں پارا بھی، اور یہ جو میں نے آیاتوں کے نیچے ترجمہ ہر لفظ کا الگ الگ لکھا ہوتا ہے، ہر کلاس میں ڈیفرنٹ قرآن مجید کے پیٹرن میرے ہر گروپ میں ڈیفرنٹ شیئر کرتی ہوں اکارڈنگلی، تو اس میں جو انہوں نے لکھا ہے اور وہ ان میں سے ایک ایک رائے لکھی ہے، اور وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ان کی اپنی جگہ ٹھیک ہے، باقی انہوں اور بھی لکھی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اتنی زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تو یہ آپ کہہ لیں جی تر یا ککڑی، اس کی ککڑی، یعنی کہ یہاں پہ یہ مناسب لگے گا اپنی ککڑی، وا، اور فومیہا، فوم کیا ہے جی؟ فا واو میم، یہ ہمارے ہاں اس کو بعض اسکالر نے کہا، مفسرین نے کہا، یہ جو ہم پنجابی میں کیا بولتے ہیں؟ فوم بولتے ہیں، تھوم بولتے ہیں لہسن کو، تو یہ لہسن بعض نے کہا، ٹھیک ہے، اور بعض نے کہا نہیں یہ گندم ہوتی ہے، اب انہوں نے گندم لکھی ہے اس لیے میں اس کو گندم پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، گندم بھی ٹھیک ہے،
فومی ہاں، اس کی گندم، اس مونس کی گندم، یعنی کہ جو اگاتی ہے زمین اپنی سبزی، اپنی ککڑی اور اپنی گندم، گندم میں سے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بس گندم، وہ آدھا سیہا اور آئین دال سین مسور. اس کی ایک بڑی میں انٹرسٹنگ ایک دفعہ کہیں پڑھ رہی تھی. یہ جو عدسہ ہوتا ہے نا، جو عدسہ کی شکل جیسی ہوتی ہے، تو مسور کی دال کو غور سے دیکھیں، اس کی بھی ویسی ہوتی ہے، تو عربی میں اس کا یہ نام ہے. اینی ویز، وہ عدسیہا اور مسور اپنے، و بصلیہا، با صاد لام، پیاز. اور ان میں سے اکثر کے دو دو تین تین ترجمے ہیں، لیکن میں نے جو انہوں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے، ہم اسی کو لے کے چلیں گے. انہوں نے بہت، ان کا اچھا ہے، ہر لفظ کا الگ الگ دیا ہوا ہے، بہت آسان ہے، تو اس لیے میں نے اس کو کیا. آپ کہیں اور سے بھی کر سکتے ہیں. بیٹا یہ دروازہ بند کر دینا. ٹھیک ہے، وبا صلیحہ. آگے چلتے ہیں جی. اب یہ دیکھیں، ان کو اپنے وہ جو غلامی کے دن میں جو چیزیں کھایا کرتے تھے، چٹپٹی سبزیاں، دالیں، اور وہ چیزیں اس کو مس کر رہے ہیں، وہ چاہیے. ان کو ابھی آزادی کی لذت کو نہیں محسوس کر رہے ہیں، وہ مس کرتے ہیں کہ وہ ہی ہمیں وہ چیزیں چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو بالکل فارغ بیٹھے ہوئے، کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہلانے پڑ رہے. آپ خیمے سے باہر آتے ہیں، ساری چیزیں کھانے کو کچھ مل جاتی ہیں وہاں پر. کچھ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے پاس آ کے پرندے آ جاتے ہیں، اور وہاں سے آپ ان کو آرام سے ان کو استعمال کریں، کھائیں. لیکن وہی بات، ناشکری نہیں، ہمیں وہ چیز چاہیے. کیونکہ شاید فراغت راس نہیں آئی اس میں، یہ الٹا سیدھا اور طرح کی سوچ، اور یہ مشقت اٹھانے کو تیار ہیں. تو اس بات پہ بڑا تعجب کیا جا رہا ہے اس بات پہ. ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری مشقتیں اٹھانے کو تیار ہیں. وہ کھیتی باڑی، وہ سارا کچھ کرو، پھر وہاں سے فصلیں اگیں، وہ جو پراپر جب کچھ چیزیں اگ جاتی ہیں، سبزیاں، جو بھی زمین کی چیزیں ہیں، پھر ان کی کتنے پروسیس کے بعد، کتنے کہاں کہاں سے ہوتی ہوئی وہ آپ تک پہنچتی ہیں. پھر ہم انہیں خریدتے ہیں، پکاتے ہیں، پھر کس طرح کھاتے ہیں. یہ سارا پروسیس کرنے کے لیے وہ تیار ہے، لیکن وہ سکون سے، آرام سے بیٹھ کے جو چیز فراغت میں مل جائے، اور آپ اپنے مقصد پہ فوکس کریں، اور آپ انجوائے کریں اپنی فراغت، وہ یہ نہیں کر رہے. ان کی نادانی کا اندازہ کیجئے. تو یہ اب اپنی زبان کے چٹخارے وہ چاہ رہے ہیں. اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی تھوڑا حیران ہو کے، وہ آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں. قولا، کہا اس نے، موسیٰ علیہ السلام نے، کیا، تستبدلون، یہ با دا لام ہی ہے. یہ جو پیچھے نہیں گزرا تھا پچھلی آیت میں، جو انہوں نے ایک کول کو بدل دیا تھا، وہی حروف مادہ ہے. شکل بدل جاتی ہے فعل کی، مختلف ابواب ہوتے ہیں افعال کے، تو ان کی وجہ سے شکل بدل جاتی ہے. تو اس باب سے جب یہ فعل کوئی آتا ہے نا، یعنی کہ با دا لام، کوئی حروف مادہ کو اس والے وزن پہ رکھیں، اس کا پھر مطلب ہوتا ہے بدلنا، چاہنا. ٹھیک ہے، یہ کچھ چاہت ہوتی ہے، اس کی صفت ہوتی ہے، یہ جس باب سے آ رہا ہے. خیر، با دا لام ہے. تستبدلون، تستبدلون. یہ آئیں، مجھے ذرا اس کا بھی ٹیسٹ لیتے ہیں آپ سے، پھر آگے چلتے ہیں. مجھے بتائیں، حمزہ کو تو میں نے بتا دیا، استفہام کا ہے کیا. تستبدلون کا بتائیں جی. اسم ہے، فعل ہے، فعل ہے تو کون سا ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، شاباش، شاباش، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، ویری گڈ. ٹھیک ہو گیا جی، بس. ماشاء اللہ، بالکل جی، بالکل اسی طرح ہی ہے. شاباش، ٹھیک ہو گیا جی. تستبدلون، بعد لام. باقی جو واو نون ہے، واو نون جو ہے یہ اس میں بھی آ سکتی ہے، اسم میں بھی اور فعل میں بھی. اب کیسے پتا چلے گا واو نون اسم والا ہے یا فعل والا؟ ہم شروع میں جائیں گے. شروع میں حمزہ پہ نہیں جانا، حمزہ تو الگ ہے، وہ حرف ہے، وہ الگ ہے. جی جی، ماشاء اللہ، شاباش، شاباش، بہت اچھا جی. فعل مضارع بتا رہی ہیں سب، بالکل ٹھیک بتا رہی ہیں، سب نے ٹھیک بتایا، کسی ایک نے بھی ان کو موالتا نہیں ہوا. شروع کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حمزہ پہ چلے جائیں، حمزہ تو حرف ہے، وہ الگ ہے. شروع میں تستبدلون کی تا پہ جائیں. واو نون کے ساتھ شروع میں علامت مضارع چار میں سے دو یا پھر تا ہو تو یہ فعل ہوتا ہے، اور وہ مضارع ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو شروع میں تو پھر سمجھ لیں یہ اسم ہوگا. تستبدلون، کیا تم، ان کے کیا تو حمزہ کا ہے، تم بدلنا چاہتے ہو.
यस्तब्दिलूना होता वो बदलना चाहते हैं, तस्तब्दिलूना क्या तुम बदलना चाहते हो, अल्लाजी इस्म है, उस चीज को जो हुआ, इस्म है जमीर, वो गायब की जमीर है। ठीक है, ये जमायर होते हैं, अकेले आते हैं तो गायब के हाजिर की इनकी शक्लें और होती हैं, किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी शक्लें बदल जाती हैं। अब ये हुआ मुजक्कर की है, हिया मुअन्नस की होती है। हिया अगर ये किसी इसम फेल और हरफ के साथ लगकर आए तो ये हा की शक्ल में आ जाती है। ठीक है, अच्छा जी, वो चीज, उस चीज को जो वो अदना है, दाल नून वाव, ये दुनिया भी इसी से है। अदना होता है एक तो करीब की चीज और एक हकीर चीज। तो ठीक है, तो अदना जो अदना है, कम तर है, बिल्लाजी उस चीज के बदले, जो चीज आप यहाँ कह लें, बिल्ला जो चीज आप बदले में दे रहे हैं ना, जो चीज दे रहे हैं उसके साथ बा आता है, और जो ले रहे हैं वो वैसे आ जाती है। जो अदना है उस चीज के बदले, बिल्लाजी बा हर्फ है, अल्लाजी इसम है, हुआ इसम है जमीर, खैर तनवीन है ये भी इसम है, इनके बदले में आप वो चीज दे रहे हैं, हुआ खैर जो बेहतर है। क्या तुम बदलना चाहते हो अल्लाह जी उस चीज को, हुआ अदना जो अदना है, कमतर है, हकीर है, बिल्ला जी उस चीज के बदले, इनके वो चीज तुम देने को तैयार हो, हुआ खैर जो कि बेहतर है। खैर का मतलब खैर भी होता है बेहतर भी। इह भी तू, फिर उन्हें जब जाहिर है वो नहीं माने, कहाँ मानते थे। हा बात इसका होता है जी ऊपर से नीचे उतरना, गिरना भी इसका होता है। और बाज दफा इसका तर्जमा अरबी में यूं भी किया जाता है, किसी मंजिल पे जब कोई सफर करते हुए कोई रुकता है तो वहां पे जो उतरना होता है डेस्टिनेशन पे। ठीक है, अच्छा ए भी तू, अब ये क्या है, अब ये क्या है। अब मैंने आपको ये बताया ना कि ये जो वाओ और अलिफ किसी लफ्ज के आखिर में आए तो वो फेल होगा। अगर तो इसके शुरू में जाके देखें, अच्छा उसमें बाद में बताती हूँ। वाव और अलीफ किसी लफ्ज के आखिर में आए वो हमेशा फेल होगा, या माजी होगा, या वो वाला मुदारे होगा जो बदल कर अमर और नहीं बना होगा। जी माशाल्लाह, शाबाश। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये माजी है या वो वाला मुदारे जो बदल गया है। इस वाव अलीफ के शुरू में जाएं, अगर तो सारे हरूफ पे हरकत होगी, आमतौर पर पता चल जाता है वो माजी होगा। अगर इसके शुरू में ला आ रहा है जी, नहीं वाला, तो इसका मतलब है ये वो वाला मुदारे जो कि बदल के नहीं बन गया, ये वो वाला होगा। वो तो पता, वो आराम से पता चल जाता है। अदरवाइज अदरवाइज क्या होता है कि ये अमर होगा। अमर में आम तौर पर ये जो खाली एक जो अलिफ होता है ना शुरू में, ये खाली मिलेगा आपको। ठीक है, और इसके बाद वाला हर्फ साकिन मिलेगा। ये देखेंगे फदऊ, ये फा तो हर्फ है बाद में साथ लगा है, ये खाली अलिफ था और दाल साकिन था। ये होता है अमर का पैटर्न। लेकिन कुछ ऐसी बाब होते हैं, ऐसे फेल होते हैं, जब उन फेल मुदारे से आप अमर बनाते हैं तो उसकी शक्लें थोड़ी बदल जाती है। बस ए बे तू इतना ही बता देती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। तुम सब उतर जाओ। ठीक है, कहाँ उतर जाओ। अब ये वाव से पता चल रहा है ये वाव फाइल है, इनके ज्यादा लोगों से कहा जा रहा है। अब इसमें वाव नहीं थी, एक से कहा जा रहा है। इसमें वाव होती ये भी ज्यादा लोग थे। ये वाव से पता चल रहा होता है कि ज्यादा लोगों से कहा जा रहा है। यही भी तू उतर जाओ, तुम सब उतर जाओ मिस्रन। मिस्र जी एक तो शहर का नाम भी है मिस्र, जैसे आप, और उसका कुरान मजीद में उसका भी जिक्र है। और एक मिस्र का मतलब कोई भी शहर, कोई शहर भी हो सकता है। एक तो इसम है, तनवीन से पता चल रहा है। ये जो मैं ग्रामर स्टूडेंट से बात कर रही हूँ इस वक्त, जो मिस्र मिस्र के मतलब में होता है ना, जैसे मिस्र उसमें इस्तेमाल हो रहा है, उस मुल्क के आप कह लें कि उसका अपना असली नाम जो इस्तेमाल हो रहा है वो गैर मुंसरिफ होगा, उस पर ये तनवीन नहीं होगी। ये तनवीन से पता चल रहा है मिस्रन किसी शहर में, कोई कोई शहर है बस जी। इनको बता दिया गया होगा या वैसे कहा होगा जाओ फिर ठीक है, फिर किसी शहर में चले जाओ, फिर जो तुमने मांगा तुम्हें वहां मिल जाएगा। मिस्रन किसी शहर में, ए भी तू मिस्रन उतर जाओ किसी शहर में। फा इन्ना, फा और इन्ना दोनों हर्फ हैं। तो बेशक, लाकुम ये भी दो चीजों से बना, लाम हर्फ है, कुम इसम है जमीर, तुम्हारे लिए है। माँ जो, सअल तुम,
اب ماں، پھر ماں آ گیا، اور ماں میں نے بتایا کہ 3 معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، لیکن یہاں پر جو کے معنی میں ہے، اور وہ بھی زیادہ استعمال جو کا ہی ہے. جو سألتم، سین حمزہ لام، سألتم، تم سے پتا چل رہا ہے یہ فعل ہے، ماضی ہے. سین حمزہ لام ہوتا ہے سوال کرنا، مانگنا، جو تم نے مانگا ہے. اتر جاؤ، کسی شہر میں چلے جاؤ، تو بے شک تمہارے لیے اس شہر میں وہ ہے جو تم نے مانگا. یہ جو ساری جو تم سبزیاں، ککڑیاں، گندم اور پتہ نہیں کیا زبان کے چٹخارے اور مزیدار چیزیں جو تمہیں لگتی ہیں، جو تمہیں لگتا ہے کہ مزیدار ہیں اور فائدہ مند ہیں، وہاں چلے جاؤ. وہاں جاؤ، پھر کھیتی باڑی کرو، ہل چلاؤ اور تھکو کھپو، اور پھر جس طرح تم نے کرنا ہے ان کو بناؤ کھاؤ. ٹھیک ہے. اور لیکن اس طرح نہیں ہے، صرف یہ تھوڑی کہہ دیا گیا کہ ان کی فرمائش ہوگی اور پوری کر دی گئی اور ان کو اتنا ٹالریٹ کیا گیا. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اور پھر دوسرا صرف یہ ایک نعمت کی ناشکری نہیں ہے، انہوں نے کتنا کچھ کیا. ابھی آپ آگے دیکھیے گا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار، نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا قتل کرتے تھے. کیا کچھ نہیں ہے؟ کون سی ایسی غلطی ہے جو انہوں نے نہیں کی؟ کون سا ایسا گناہ جو نہیں کرتے تھے؟ تو اب اس کے سلسلے میں وہ آگے ذکر آئے گا. اور اب ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ. دوری بت، یہ تا جو لمبی اس طرح کی ہوتی ہے نا، ساکن، یہ عام طور پہ فعل ماضی میں ہوتی ہے. اور یہ دعاد را با، اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا. لیکن یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے. قرآن مجید میں عربی میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے نا ڈکشنری سے رکھ دیتی ہوں آپ کے انٹرسٹ کے لیے. آپ نے یاد نہیں کرنا، آپ نے بالکل یاد نہیں کرنا، صرف سن لیں، آپ کو عربی کی بیوٹی کا پتہ چلے گا کہ عربی میں کتنی ڈیپتھ ہے. عربی میں تھوڑا سا حرف بدلتا ہے، تھوڑی زیر زبر بدلتی ہے تو بات ہی بدل جاتی ہے، مفہوم بدل جاتا ہے، اور ایک لفظ کے کتنے کتنے معنی ہو سکتے ہیں. یہ دواد را با، دوری بت کا مطلب ہے اگر یہ دارا بت ہوتا نا تو اس نے ماری، اس نے مارا، جو بھی آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے، دوری بت ماری گئی، یہ مجہول ہے. اب معروف اور مجہول کا بھی تھوڑا سا میں نے بتایا تھا، اس کو ابھی میں چھوڑ دیتی ہوں. کچھ نئی اسٹوڈنٹ سن رہی ہوں گی، مجھے لگتا ہے آج بہت ساری ایسی ٹرمینالوجی آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ گھبرا جائیں. بس دوری بت ماری گئی، کیا ماری گئی؟ ذلت اور مسکنت، وہ میں بعد میں بتاتی ہوں. یہ اس کا ترجمہ ماری گئی کیسے کیا گیا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. دعاد رابا، یہ عربی زبان کا وہ لفظ ہے جس کے جو کثیر المعانی لفظ ہے. عربی زبان میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو بہت سارے ان کے ملٹیپل میننگز ہوتے ہیں، اور ایک وقت میں بغیر کسی اس کے اگلے حرف کو دیکھے بغیر خالی اس لفظ میں بھی تبدیلی، ان کے اس لفظ کے اکیلے خود بھی بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، اور بعض دفعہ اس لفظ کے بعد کوئی نہ کوئی حرف ایسا آئے گا جو آ کر اس لفظ کا معنی بدل دے گا. اب دیکھیے گا، دارابا کے بعد اگر آپ کہہ لیں کہ عام طور پہ کچھ بھی نہیں آتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا، پٹائی کرنا. اگر اس کے بعد فی آ جائے، یہاں پر فی، اس دورابا کے بعد، اس کا مطلب ہوتا ہے زمین میں مارنا، یعنی کہ چلنا پھرنا. اگر اس کے بعد الا آ جائے، جیسا کہ یہ ہے یہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر تھوپنا، چسپاں کرنا، ٹھیک ہے، مسلط کر دینا. اگر اس کے بعد با آئے، دورابا کے بعد با، بے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک اینٹ کو دوسری اینٹ پر لگانا. اگر اس دارابا کے بعد مثال کا لفظ آ جائے، ٹھیک ہے، تو عام طور پر اس کا مطلب وہ مثال دینا ہی ہوتا ہے. اچھا، اگر اس دارابا کے بعد ان آ جائے، ان کا حرف آ جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کسی چیز کو روک لینا. بس زیادہ ڈیٹیل میں آپ سے نہیں شیئر کروں گی، یہ میں نے صرف آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے عربی زبان کے لیے، اور آپ کو میں نے اس کی وسعت بتائی. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا، یہ میں نے وہ چیزیں بتائی ہیں جو قرآن مجید میں ہیں، ورنہ قرآن مجید کے عربی سے ہٹ کر بھی بہت کچھ ان کی زبان میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن خیر قرآن مجید کی عربی تو ٹاپ پر ہے، اس کی جو بیوٹی ہے، ڈیپتھ ہے، فصاحت و بلاغت، وہ تو کیا ہی کہنے، سبحان اللہ. اب یہ الا کا حرف آیا تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ماری نہیں گئی، چسپاں کر دی گئی، مسلط کر دی گئی. اب وہ ان کے اوپر اس طرح ان کا لازمی حصہ ہے کہ وہ اس سے آج تک ان کے اوپر یہ ذلت اور محتاجی جو ہے وہ چپکی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے.
ان کا حصہ ہے، وہ اس سے بچ نہیں سک رہے، جان نہیں ان کی چھوٹ رہی، نجات نہیں مل رہی، کیونکہ وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ آپ دیکھیے کہ جب تھوڑی ہسٹری پہ اگر آپ غور کریں تو عرب میں مشرکین مکہ جو تھے ان کے اندر بھی ٹینڈنسی تھی، ان میں سے بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا، باقی جو تھے نصرانی جو کرسچن کہہ لیں انہوں نے بھی قبول کیا۔ یہودی اتنے ان کے اندر خود پسندی، ہٹ درمی، تکبر، اور اتنی زیادہ بہت ساری دنیا کی محبت، اور ان کو جو اہمیت حاصل تھی، ظاہر ہے اللہ نے علم بھی دیا تھا، تو یہ بہت ساری ان کے اندر یہ ایسی بری عادتیں پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان میں سے بہت کم ماضی میں بھی انہوں نے کم اسلام قبول کیا ہے اور بعد میں بھی۔ تو اب ان پر یہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، ان پر مار دی گئی، چسپاں کر دی گئی، مسلط کر دی گئی، تھوپ دی گئی، علیہم اعلیٰ حرف ہے اوپر، ہم ان پر، ہم کا مطلب ہے ان پر، بنی اسرائیل پر۔ الذلت، ال لگا ہوا ہے اسم، المسکنہ، ال لگا ہوا ہے اسم، ذلت اور مسکنت، ذلت تو ذلت ہے، زال لام لام، مسکنت سین کاف نون، یہ ہوتا ہے جی سکونت اختیار کرنا، کبھی سنا ہے نا آپ نے، ٹھہر جانا، رہائش پذیر ہونا، رک جانا، ٹھہر جانا۔ تو جو مسکین ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، وہ بھی اس کی زندگی بھی تو ٹھہر جاتی ہے نا، اس کے حالات بھی وہیں پہ ٹھہرے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ویسے سمجھانے کے لیے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا۔ تو یہاں پر مراد ہے مسکنت، محتاجی۔ محتاجی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ کھانے پینے کے یا پیسے کے محتاج ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہوں، لیکن ان کی ایسی محتاجی جو پچھلی، اب میں ہسٹری جب رکھوں گی نا انشاءاللہ تعالیٰ، آج پتہ نہیں موقع ملتا ہی نہیں، اگلی کلاس میں کر لیں گے، تو بھی محتاجی دوسری قوموں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آج بھی دوسری قوموں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا تو اپنا ملک بھی اپنا نہیں ہے، ان کی کوئی چیز نہیں، دوسرے ملکوں کے ساتھ انہوں نے چونکہ علم ہے، ذہن ہے، تو ایسا پیچھے لگایا ہوا ہے کہ لیکن ان کے بہاف پر ہی اپنا یہ نظام پوری دنیا میں چلا رہے ہیں، اپنا کچھ نہیں ہے ان کا۔ تو محتاجی ہر طرح کی محتاجی اس میں آ جاتی ہے، یہ والی بھی آ جاتی ہے۔ اور ان پر ذلت اور مسکنت، محتاجی تھوپ دی گئی، مسلط کر دی گئی۔ وباؤ، واو حرف ہے، باؤ، یہ ہے جی با واو حمزہ، اور وہ پلٹے، لوٹے، بغضبن، با حرف ہے، غضبن اس سمے تنوین لگی ہوئی ہے، غضب کے ساتھ، بہت غصہ، بہت ناراضگی۔ کیسا، کس کا ہے جی وہ؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے ہے غضب، اس کے ساتھ یہ لوٹے۔ ایسا غضب، ایسی ناراضگی آج تک ان کی جان نہیں چھوٹ رہی، اور اتنا زوال، اتنا زوال، کہاں کہاں سے نہیں دھتکارے گئے، کہاں کہاں سے نہیں نکالے گئے، کس کس نے نہیں ان کو مارا، ان کی یہ ہولوکاسٹ جو ہٹلر کے زمانے میں، اس کے بعد بھی کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غضب کیوں؟ اب دیکھیے، ذالکا اشارہ ہے دور کا، لیکن یہ قریب اور دور کے ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہ اسم ہے، بی انہم، با حرف ہے، انہ حرف ہے، ہم ضمیر ہے، بی یہ با ہے، آپ اس کو سببیہ بولتے ہیں، اس وجہ سے، یہ وجہ بتاتا ہے، بی انہم، بوجہ اس کے کہ وہ، کانو، کانا کا مطلب ہوتا ہے وہ تھا، وہ تھے، بس، کیونکہ یہ نہیں پتا چلتا وہ کیا تھا، وہ سو رہا تھا، وہ جاگ رہا تھا، وہ کھا رہا تھا، وہ پی رہا تھا، نہیں پتا چل رہا نا، خالی وہ تھا، وہ تھے۔ تو اس کا اسی لیے کانا اور اس کی پوری فیملی کو فعل ناقص کہتے ہیں، یہ ناقص ہوتے ہیں، انکمپلیٹ ہوتے ہیں، جب تک کہ آگے ان کی خبر نہ آئے پتہ نہیں چلتا جی وہ کیا وہ تھا، کانو وہ تھے، لیکن یہ ماضی ہے، یہاں پر اس کے مضارع بھی ہوتا ہے، تو کانو واؤ سے پتہ چل رہا ہے، یہ دیکھیں واؤ الف آ رہا ہے آخر میں، تو یہ فعل ہے، ماضی ہے، شروع میں جائیں تو یہ متحرک ہے حروف، وہ تھے، کیا تھے؟ یکفرونا، یکفرونا، کاف فا را، واؤ نون آ رہا ہے آخر میں، واؤ نون آئے تو وہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے شروع میں جائیں، شروع میں گئے تو یا لگا ہوا ہے، یا اور تا، یہ دو چیزیں اگر واؤ نون کے ساتھ لگی ہوں تو سمجھ جائیں یہ فعل مضارع ہے، اگر یہ نہ لگی ہوتی تو یہ اسم ہوتا۔ تو یکفرون، وہ کفر کرتے ہیں، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، تم سب۔ واؤ یاد رکھیں، پتہ واؤ پہچان ہوتی ہے جمع کی، چاہے اسم میں آئے چاہے فعل میں آئے، واؤ جمع کی ہوتی ہے عام طور پہ، یہ والی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک کفر کرتا ہے، یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، تکفرون ہوتا تو تم سب کفر کرتے ہو، لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں، کانو یکفرون، وہ کفر کیا کرتے تھے، کانو کی وجہ سے۔ اور ویسے کانا کا کبھی کبھار حال میں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، کانا
कानू का, वो फिर देखना पड़ता है। यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई अल्लाह ताला की बात हो रही हो ना, तो वो तो हर जमाने में थी, उसका तो सिर्फ माजी से ताल्लुक नहीं है, अदरवाइज इसका माजी में करते हैं। थे वो कुफर किया करते थे। अब आप देख लें, मुदारे है लेकिन इसका तर्जमा मुदारे में नहीं कर रहे हैं, तो बाज दफा माजी का माजी में नहीं होगा, मुदारे का मुदारे में नहीं होगा, तो वो फिर आपको वजूहात का आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर कानू की वजह से, कानू यकफुरूना, वो कुफर किया करते थे। किसका करते थे? जिस चीज का कुफर करते हैं और सख्ती से करते हैं, पक्का कुफर। एक होता है खाली इनकार करना, एक होता है कुफर करना, उसके साथ ये बा आता है। भी आयात इल्लाही, अल्लाह की आयात, आयतुन की जमा है आयात, अल्लाह की आयात का, अल्लाह ताला के अहकामात का ये कुफर करते थे, झुठलाते थे, नाफरमानी करते थे, ठीक है। और क्या करते थे? वयक्तुलूना, वयक्तुलूना। चले आपका फिर टेस्ट ले लेते हैं, आ जाए जी, यक्तुलूना का बता दें। वैसे अब तो माशाल्लाह पुरानी स्टूडेंट्स को तो काफी पक्का हो गया, अल्लाह करे कि नए स्टूडेंट्स भी थोड़ी सी मेहनत करें, उनको भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। वयक्तुलूना इसम है या फेल? फेल है तो कौन सा? ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया, शाबाश शाबाश, सब फेल मुतारे बता रही हैं, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी। बस अब इसको मैं नहीं खोल रही, मैंने अभी बहुत डिटेल से बता दिया। और ये अब आपको, अब देखिए, ठीक है, यक्तुलूना, और वो कत्ल करते हैं। तकतुलूना, तुम सब कत्ल करते हो, लेकिन आप फिर सोच रही होंगी यक्तुलूना का कत्ल करते हैं क्यों नहीं आया? तो इसलिए नहीं आया जी, जी माशाल्लाह, ठीक है जी, इसलिए नहीं आया कि ये कानू की वजह से पीछे माजी में बात हो रही है, तो ये चीजें आपको पता चल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। वो कत्ल किया करते थे, अन नबीहीन, नबी की जमा, और अल लगा हुआ है, ठीक है, तो इसम है, अल्लाह ताला के नबी कहा जाता है हजरत याह्या, हजरत जकरिया उन अलैहिस्सलाम, उनको भी कत्ल किया गया। तो नबियों को कत्ल किया करते थे, बिगैर, बा हर्फ है, गैर, गैर, गैर के बहुत सारे माना में कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है, तो बगैर अल हक, ठीक है, हक के, अल हक ये भी इसम है, तो नाहक कत्ल किया करते थे, ठीक है। हक के साथ कत्ल करने का तो इस्लाम में भी हमें पता चलता है। और ये मैं बाहर चली जाती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। जी जी, थोड़ी माजरत, घर में गेस्ट आए हुए हैं तो मुझे थोड़ा सा बार बार इधर उधर होना पड़ रहा है कभी कभार। ये मेरी पुरानी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह अंदाजा है कि बाज दफा मुझे घर वालों को भी बीच में मुझे बहुत कुछ उनको बताना पड़ता है, वो मुझसे ही पूछना होता है उन्हें, जरूरत पड़ती है उन्हें मेरी। अच्छा जी, हम किधर थे? इधर देखें जी, हम इधर थे। जालिका भी अन्ना हूँ, नहीं इधर पहुंच गए थे। वो कत्ल करते थे अन्नबीयीन, नबियों को, बिगैरिल हक, ना हक कत्ल करते थे। देखें जी, हक के साथ कत्ल करना तो एक और चीज है ना, इस्लाम में भी जैसे किसास है, किसी ने कत्ल किया तो उसका बदला के साथ, और भी जो वजूहात है। नबियों को तो खैर वैसे हक के साथ भी नहीं किया जा सकता था, और ये बगैर हक के। बाज लोगों में, बाद मुफस्सिरीन कहते थे कि यहाँ पर मतलब ये नहीं था कि कत्ल करते थे, वो उनके साथ ज्यादती करते थे, उन्हें तकलीफ पहुंचाते थे, उनकी बातें उन पर अमल नहीं करते थे, अल्लाह ताला के पैगाम को नहीं मानते थे। लेकिन पुराने मजीद में हमें इसका प्रॉपर पता चलता है, और भी जगह पे मुकामात पर ये जिक्र मिलता है, और ज्यादातर मुफस्सिरीन के मुताबिक इन्होंने वाकई जेन्युइन ये कत्ल कर देते थे। जालिका बीमा, ये बीमा इस वजह से, ये बी अन्ना जो है ना, बी अन्ना, इसका मतलब ये होता है बवजह इसके, बीमा, ये इसका भी यहाँ पर बाब सबबिया की वजह से। अब ये जरूरी नहीं, मैं हर चीज का जिक्र अलग अलग से लफ्ज मैं नहीं बोलना चाहती, बस आप सिंपल इस तर्जमे को जरूर गौर करें, आप इनके तर्जमे से बहुत सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। जालिका ये, बीमा बवजह इसके, असऊ, आइन, स्वाद, या, उन्होंने नाफरमानी की, ये माजी है जी, वाओ अलिफ आ रहा है एंड पे, शुरू में जाएं तो सारे ये मुतहर्रिक हैं, इसका मतलब है ये माजी है। अगर ये वो वाला फेले अमर मुदारे होता जो कि बदल कर अमर और नहीं बनता है,
تو وہ اس کی شروع میں لا آ جانا تھا تو وہ نہیں ہو جانا تھا، ہمیں پتہ چل جانا تھا، یا خالی الف وغیرہ آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں امر اور نہیں جب آئے گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پہچان پہلے بھی کرواتی رہی ہوں بعد میں بھی، لیکن یہ واو الف کسی کے اینڈ پر آئے تو یہ فعل ہوتا ہے، یا ماضی ہوگا یا وہ والا مضارع جو کہ بدل کر امر یا نہیں بنتا ہے۔ امر اور نہیں جب آئیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہچان کروا دوں گی۔ عین صاد یا، نافرمانی کرنا، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو نا اس کو نہ ماننا، یہ یہ اس وجہ سے ہوا، یہ اس وجہ سے، اور یہ سارا جو ان پر یہ ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اور یہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو اسو، انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، واو اور کانو پھر وہی آ گیا، اور وہ تھے وہ یعتدون، عین دال اور یہ واو ہوتا ہے۔ اب یہ بدل کے اس کی شکل یہ یعتدون بنی ہے، یہ پھر وہی واو نون آخر میں، یہ اسم کے اینڈ پہ بھی آ سکتا ہے، فعل کے اینڈ پہ بھی آ سکتا ہے، فعل مضارع کے اینڈ پہ، ماضی کے اینڈ پہ نہیں آئے گا، ماضی کی شکلیں اور ہوتی ہیں، ماضی کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے واو الف والی، ماضی کی شکل اینڈ پہ تم لگا ہو سکتا ہے، یہ ماضی کی شکل یہ تا پہ یہ لگی ہو سکتی ہے، ماضی کے اینڈ پہ لگا ہوگا، مضارع کے زیادہ تر شروع میں، کبھی کبھی اینڈ پہ۔ اچھا، واو نون ہے، اسم ہے یا فعل شروع میں جائیں، چار علامات مضارع میں سے اگر دو یا تا ان میں سے کوئی ایک ہوگی تو سمجھ لیں فعل مضارع ہے، ادروائز یہ اسم ہوگا۔ اب ہمیں یہ یا مل گئی، یا تدون، وہ حد سے نکل جاتے ہیں، تا تدون ہوتا تم سب حد سے نکل جاتے ہو، لیکن یہاں پر مضارع کا ترجمہ مضارع میں نہیں کریں گے اس قانون کی وجہ سے، اور وہ حد سے نکل جایا کرتے تھے، کہ زیادتی کرتے تھے۔ تو یہ نافرمانی ہوتا ہے، کسی چیز کا حکم دیا جائے وہ نہ کرنا، اطاعت نہ کرنا، اور حد سے نکل جانا یہ ہوتا ہے کہ جو جس چیز کا حکم دیا وہ کرنا لیکن اس میں کمی بیشی کرنا، کوئی زیادتی کر دینا۔ ٹھیک ہے، چلیں جی ایسا کرتے ہیں، آج یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، کلاس کا ٹائم ہو بھی گیا ہے تقریباً، اور دوسرا میری بھی تھوڑے میں نے بتایا گیسٹ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کر دوں گی، میں ان کی جو ہسٹری ہے وہ آپ کے سامنے نیکسٹ کلاس میں رکھ کے پھر ہم اگلی آیت کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کو آپ اپنے طور پہ دیکھ لیجئے گا ایک دفعہ، میں صبح اگر مجھے موقع ملا انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ، میں اس آیت کا میں وائس نوٹ اگر موقع ملا، یہ کیونکہ مصروفیات بڑھتی جا رہی ہیں الحمدللہ، گروپس بھی بڑھ گئے ہیں، کام الحمدللہ الحمدللہ، اگر موقع ملا میں شیئر کروں گی، وہ بھی سن لیجئے گا، نہیں تو اپنے طور پہ اس کو دہرائیں، اپنی ٹیچر کو سنائیں، اور کوئی اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو میں اگلی دفعہ ان کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھوں گی، اس آیت کو ایک دفعہ ترجمہ کر دوں گی، پھر اگلی آیت پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں جی، یہاں پر میں ریکارڈنگ سٹاپ کرتی ہوں۔